رسول اللہ کی تحریک، اس کا بانی کون ہے؟ یہ تو اب تحریک چوری ہوئی ہے نا، چند کم ظرفوں نے تحریک چوری کر لی۔ انہوں نے کہی تحریک لبیک ہم سے، ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بتائے کہ تحریک لبیک کا بانی کون ہے۔ اب یہ بھکر ہے اس امام بارگاہ، یہ مقبول اور معروف امام بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں شہزادی کی دہلیز پہ سر سجدے میں رکھ کے میں یہ لفظ کہنے لگا ہوں بھکر کی سرزمین پہ، تحریک لبیک کے پہلے بانی کو حضرت عمران کہتے ہیں۔ یہ پہلی شخصیت ہے جسے لبیک یا رسول اللہ کا، اور اس دور میں کہا جب کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا۔ آج مسلمانوں نے اپنی دینیات اسلامیات میں بچوں کو سوال سکھایا، بیٹا بتاؤ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ وہاں سلیبس میں ایک سوال یہ بھی رکھو کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ جو قریب بیٹھو یہ زحمت کرنا، ہمیں بتاؤ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر میں ہوئی؟ وہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والا کون تھا؟ وہ 3 دن کھانا پکانے والا کون تھا؟ وہ 3 دن کس کے گھر میں مہمان آتے رہے؟ وہ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ کس کے ذہن میں یہ آواز گونجی تھی؟ وہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا اعلان کس 4 دیواری کے اندر ہوا تھا؟ تو تاریخ مورخین نے لکھ دیا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی۔ ہمیں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ بتا حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ توجہ میری طرف کرنا، حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مورخین نے لکھا کہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا مکہ میں۔ اب ہمیں بتاؤ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ کہتے وہ بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر مکہ میں تھا تو بات ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی؟ جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے ذہن میں کیوں ہوئی؟ خدا کو چاہیے تھا کہہ دیتا میرا محمد میری بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ کی بات ہے میرے ذہن میں ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے۔ بات اللہ کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں، بات محمد کی تھی ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ مولوی نے کہا اصل میں مجبوری یہ تھی، اس دور میں کعبہ میں یہ دعوت نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم نے کہا مجبوری کیا تھی؟ اس کا کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب تو مان گیا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔